السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ڈیئر ناظرین، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم ٹو مصباح احمد سوشل میڈیا۔ میں اپنے چینل پر نئے آنے والے تمام صارفین سے درخواست کرتی چلوں کہ یوٹیوب کے اس تعلیمی، اصلاحی اور تربیتی چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں موجود گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت پہنچے۔ ظلم و جہالت کے بازار میں اٹھنے والی آواز کو لائک، شیئر اور کمنٹ کی صورت میں سپورٹ کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى کی عملی مثال بنیں۔ ناظرین کرام، ہم انسان ہیں اور انسانوں کی ضروریات بھی ہوتی ہیں، مسائل بھی ہوتے ہیں، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کے حالات آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو ہم اپنی پریشانیاں کس سے کہیں؟ ہم اپنے مسائل کس کو بتائیں؟ اپنی ضروریات کن کو بتائیں جو پوری بھی کر سکیں؟ کیا انہیں جو خود خالی ہاتھ اور بے اختیار ہیں، یا پھر اسے جو با اختیار بھی ہے اور قادر مطلق بھی؟ ہم اپنی ضروریات کن سے بتائیں؟ کیا ان کو کہ جن کو ساری زندگی ہم اپنا کہتے نہیں تھکتے کہ ہمارے اپنے ہیں، میرا بیسٹ فرینڈ ہے، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست ہیں؟ کیا ان کو بتائیں کہ جن سے مانگنا ہمارے رشتے کو ختم کرنے کی وجہ بن جاتا ہے؟ ایک بار آپ اپنی ضرورت انہیں بتا کر تو دیکھیں، اگلی بار وہ آپ سے ملنا تو دور کی بات، آپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتے کہ شاید وہ ہم سے کچھ مانگ ہی نہ لیں۔ تو ناظرین، ہم اپنی ضروریات کس کو بتائیں؟ ہم اپنے آنسو کس کے سامنے بہائیں؟ کیا ان کے سامنے کہ جن کے سامنے آنسو بہانا اپنے آپ کو ہلکا کرنا ہے، اپنی انسلٹ کروانا ہے، خود کو بے وقت کرنا ہے؟ یا پھر ہم اس سے مانگیں کہ جو با اختیار بھی ہے، قادر مطلق بھی ہے، الیہ الامر جمیعا، تمام معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اور تمام فیصلے وہیں سے صادر ہوتے ہیں۔ وَعِندَهُ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت صرف اسی کے پاس ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ، جس کے پاس غیب کے خزانے بھی ہیں اور غیب کا علم بھی ہے۔ ناظرین، اس دنیا میں انسانوں سے کچھ مانگنا اپنے ریلیشن کو داؤ پر لگانا ہے، اور اللہ سے مانگنا، اللہ اکبر، یہاں منادی ہوتی ہے کہ ادعونی استجب لکم، میرا بندہ تو مجھ سے مانگ، میں تجھے جواب دوں گا۔ اور اللہ سے نہ مانگنا گویا اسے ناراض کرنا ہے۔ تمہارے رب کا فرمان ہے، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، میرا بندہ تو مجھ سے مانگ، اور یاد رکھو جو مجھ سے نہیں مانگتے، میری عبادت نہیں کرتے، سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، ان کا نہ مانگنا ان کا جہنم میں داخلہ بن جائے گا۔ اللہ اکبر، بندوں سے مانگنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری ہے، اور رب سے نہ مانگنا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دوری ہے۔ کتنا فرق ہے! تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں جو خود منادی کرتا ہے کہ مجھ سے مانگ؟ میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ میں اس سے کیسے نہ مانگوں کہ میں رمضان کی خوشبو محسوس کر رہی ہوں اور وہ منادی کرتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، میرا بندہ مجھ سے مانگ، میں تیرے قریب ہوں۔ میں اس سے کیسے نہ مانگوں جبکہ اس کے ہاں مانگنا ہی عبادت ہے، دعا مانگنا عبادت بن جاتا ہے۔ ابو داود کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ تو میں اس سے کیوں نہ مانگوں کہ جس سے مانگنا عبادت بن جاتا ہے۔ کیف لا ندعو والدعاء هو سبیل الانبیاء،
میں کیوں نہ مانگوں کہ اس سے مانگنا تو انبیاء کا طریقہ تھا۔ ناظرین، آپ ابو البشر آدم اور اماں حوا علیہم السلام کی مثال پر غور کریں کہ جب انہیں جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے اللہ کو یوں پکارا: ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہو گئی، اللہ ہو گئی غلطی، تو معاف کر دے۔ اگر تو نے معاف نہ کیا اور نہ رحم کیا تو ہم تو خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ کی طرف سے عنایت کا پیغام آیا: فتاب علیہما، اللہ نے تم دونوں کی توبہ بھی قبول کی، وہداہما، اور اگلی زندگی کے لیے گائیڈنس بھی عطا کر دی۔ ناظرین، ایک اور نبی نوح علیہ السلام کو دیکھیں کہ جب ان کی قوم کی سرکشی، نافرمانی حد سے بڑھ گئی تو انہوں نے اللہ کو پکارا: وَنُوحًا اِذْ نَادَىٰ۔ اللہ اکبر! جب نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا تو اللہ نے انہیں بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی کرب عظیم سے نجات عطا کی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ۔ اللہ نے نوح کو بھی اور ان کے پیروکاروں کو بھی کرب عظیم سے نہ صرف نجات دی، وَنَصَرْنَاهُ، بلکہ ان کی خاص مدد بھی کی۔ کیسی خاص مدد کہ تاریخ گواہ ہے کہ اس کائنات میں وہ پہلا طوفان آیا تھا، اور نوح کا سفینہ وہ پہلا سفینہ تھا، وہ پہلی کشتی تھی جو انسانوں کو متعارف کرائی گئی۔ یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ جب زمین ابل رہی تھی، آسمان برس رہا تھا، ہر طرف پانی کی موجیں ہی موجیں تھیں، کائنات کا وہ پہلا اور بڑا طوفان تھا، اللہ نے سفینہ اور کشتی بھی متعارف کرا دی اور نوح علیہ السلام کو اور ان کے پیروکاروں کو نجات عطا کی اور خاص مدد بھی کی۔ نوح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ ان کی آنکھوں کے سامنے ان کا نافرمان بیٹا ڈوب رہا ہے تو اس وقت رب کو پکارا: ربی ان ابنی من اہلی، اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ فنجیناہ واہلہ، میں تجھے بھی اور تیرے اہل کو بھی بچاؤں گا، تو اللہ میرا بیٹا بھی تو میرا اہل ہے، اسے بھی بچا۔ تو اللہ عز و جل نے جواب دیا: یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تیرا اہل نہیں ہے۔ کیوں؟ انہ عمل غیر صالح، وہ نیک نہیں تھا، وہ نافرمان تھا، تیرے رب کا نافرمان۔ فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، تو جس کا علم ہی نہیں وہ مت سوال کر۔ نوح علیہ السلام کو احساس ہوا کہ میں تو سمجھا نہیں، فوراً رب سے معافی مانگی: ربی انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم والا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرین۔ اللہ غلطی ہو گئی، تو معاف کر دے اور تو رحم کر دے، ورنہ میں تو خاسرین میں سے ہو جاؤں گا۔ اللہ عز و جل نے دوبارہ پیغام اتارا: اے نوح، تجھے احساس ہو گیا، بس یہی کافی ہے، اب تیرے لیے اور تیرے پیروکاروں کے لیے سلامتیں ہی سلامتیں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں۔ یا نوح اہبط منا بسلام وبرکات علیک وعلی ممن معک، تجھ پر بھی، تیرے پیروکاروں پر بھی برکتیں اور سلامتیں ہیں۔ ناظرین، ایک اور نبی کو دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام، جب فرعون کی تخریب کاریوں سے تنگ ہو گئے تو رب کو پکارا کہ اے ہمارے رب، تو نے فرعون کو حکومت اور مال و دولت کیا اس لیے دیا تھا کہ وہ تیرے ہی بندوں کو تیرے ہی راستے سے روکیں؟ ربنا انک آتیت فرعون وملأه زینة واموالا فی الحیاة الدنیا ربنا لیضلوا عن سبیلک
ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم۔ اللہ وہ تیرے بندوں کو تیرے راستے سے روکتا ہے اور تیری دی ہوئی حکومت اور مال و دولت کا ناجائز استعمال کرتا ہے۔ اللہ نے کیسا جواب دیا؟ قال قد اجیبت دعوتکما، اے موسیٰ اور ہارون، اللہ نے تم دونوں کی بات قبول کی۔ اور پھر تاریخ گواہ ہے کہ فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ نے کیسے غرق کیا۔ تو اللہ کو پکاریے، اس سے امیدیں لگائیے کہ جہاں مانگنا عزت اور رفعت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک اور نبی کو دیکھیں، زکریا علیہ السلام۔ ایک طرف بیٹے کی شدید خواہش، انتہائی بڑھاپا اور 5 بیوی، لیکن خواہش ہے کہ بیٹا اللہ عطا کرتے۔ ایک طرف بیٹے کی خواہش ہے اور دوسری طرف بڑھاپا اور 5 بیوی ہے۔ ان حالات میں رب کے سوا کون سن سکتا تھا اور عطا کر سکتا تھا؟ ہاتھ اٹھائے اور فریاد کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء۔ اللہ بیٹا چاہیے، ذریہ چاہیے، اولاد چاہیے، تو ہی تو سننے والا ہے۔ آسمان سے فرشتے اترے، اور نہ صرف اترے اور بیٹے کی بشارت کی، بلکہ صالح اور نبی بیٹے کی خوشخبری، یحییٰ کی خوشخبری عطا کی۔ اللہ اکبر۔ جس نے بھی رب کو پکارا وہ کبھی خالی ہاتھ نہ رہا۔ ایوب علیہ السلام کو دیکھیے کہ جس وقت حکماء اور اطباء نے لا علاج کر دیا تھا، بیماری سالوں پرانی تھی، جسم زخموں سے چھلنی ہو چکا تھا، بیماری عروج پر تھی، بیویاں چھوڑ کر چلی گئیں، مال جاتا رہا، اولاد فوت ہو گئی، اپنے بیگانے ہو گئے، اللہ کو پکارا، ربی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ اللہ نے فوراً بشارت دی، ایوب پریشان نہ ہو، دور جانے کی بھی ضرورت نہیں، یہیں زمین پر اپنے پاؤں ایڑیاں رگڑو، 2 چشمے نکلیں گے، ایک سے پینا تمہاری اندرونی بیماریاں ختم، دوسرے سے نہانا تمہارے جسم کی ظاہری بیماریاں ختم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے کیسے کیسے نوازا۔ تو مسلمان بھائیوں اور بہنوں، یہ تمام انبیاء کرام کی مثالیں قرآن کریم میں کیوں ہیں کہ ہمیں بھی اپنے رب کو پکارنا چاہیے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کو پکارا اور انعامات کی برسات ہوئی۔ آج تم بھی اپنے رب کو پکارو۔ قرآن میں دعائیں موجود ہیں، ہمیں پڑھنے کی اور دلوں میں جذبے لانے کی ضرورت ہے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔